ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اب میں اگلی بات یہ کرنے جا رہا ہوں، میں ایک دو ایگزامپلس دوں گا اور اس سے کچھ بات اور واضح ہوگی۔ دیکھیے، اگر زندگی میں کوئی بڑا کاز نصیب ہو جائے اور اس بڑے کاز کی محبت کے نتیجے میں کوئی ورتھ وائل غم پیدا ہو جائے تو چھوٹی موٹی چوٹوں کے لگنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ بڑے کاز کی محبت جو فائدے پیدا کرتی ہے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی بڑے کاز کے ساتھ، یعنی آپ نے کسی بڑے کاز، کسی بڑے مقصد کی اسٹرگل میں آپ لگے ہوئے ہیں تو چھوٹی موٹی تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ میں دو سمبولک ایگزامپلس دیتا ہوں، آپ انہیں انالوجی کہہ لیں۔ فرض کیجئے، آپ کبھی ایسا ہوا کہ کہیں آپ فلائی کر رہے ہیں اور کسی کنیکٹنگ فلائٹ ہے، کسی ایئرپورٹ پر آپ نے جہاز بدلنا ہے اور وہاں پر پہلی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ، یعنی اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے کسی ایئرپورٹ پر آپ کو چند گھنٹے رکنا پڑے گا، تو 4-6 گھنٹے آپ کا قیام ہے اور اس کے بعد اگلی فلائٹ سے آپ پھر اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ جائیں گے۔ تو فرض کیجئے کہ آپ کہیں ایسے ٹریول کر رہے ہیں اور آپ پیسنجرز لاؤنج میں موجود ہیں اور آپ کا اسٹے جو ہے وہاں پر 8 آورز کا ہے۔ آپ کی کوشش وہ ہے کہ کوئی پیسفل، کوائٹ اور ایک ریزنیبلی کمفرٹیبل سیٹ آپ کو مل جائے وہاں پیسنجر لاؤنج میں، کہیں آپ کسی جگہ بیٹھ سکیں، آپ آرام تھوڑا بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، کوئی ایسی جگہ مل جائے آپ کو۔ لیکن آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی اور آپ بہت مشکل میں ہیں۔ یہ جو ہارڈ شپ ہے نا، آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ آپ کو کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی، آپ یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو کوئی جگہ، کوئی سب بھرا ہوا ہے، ساری سیٹس آکیوپائیڈ ہیں، کوئی نشست خالی نہیں ہے اور آپ کہیں بیٹھ نہیں پا رہے۔ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں۔ ایک چوائس یہ ہے کہ آپ اس بات کو بہت فیل کریں، بہت مائنڈ کریں، آپ کو غصہ آئے، آپ کا موڈ خراب ہو جائے، آپ اس بات کو ایکسیپٹ نہ کریں کہ کوئی بھی سیٹ خالی نہیں ہے، آپ بار بار چکر لگاتے رہیں اور بھری ہوئی سیٹوں کو ایسے دیکھیں کہ یہ عورت یہاں سے یہ سیٹ کب خالی کرے گی، انہوں نے اپنا پرس یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس سیٹ کو پرس ہٹا دیں نا تو میں بیٹھ جاؤں گا ادھر۔ تو آپ مختلف جگہوں پہ چکر لگاتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ اب تو معاشرے میں مروت ہی ختم ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ینگ لڑکے لڑکیاں بڑوں کو دیکھ کے سیٹ نہیں چھوڑتے۔ ہم تو جب چھوٹے سے تھے تو ہم تو اٹھ جاتے تھے، کوئی بڑی آنٹی گزرتی تھیں تو وہ ان کے لیے ہم تو اپنی سیٹ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ تو مجھے دیکھ کے اتنی دیر سے میں خالی گھوم رہا ہوں اور تھک گیا ہوں، اور آپ یہی دیکھیں کہ کوئی سیٹ خالی نہیں ہو رہی اور آپ کا موڈ افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ اس سچویشن کو قبول نہیں کر رہا۔ سچویشن یہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں، سیٹیں کم ہیں، کچھ لوگوں نے کھڑا ہونا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% لوگوں کو سیٹ مل جائے، اور جن لوگوں کے پاس سیٹ ہے ممکن ہے کہ وہ لوگ سیٹ نہ چھوڑ سکیں۔ دس از دا سچویشن، چوائس از یورس، ڈو یو ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ۔ اب آپ اس سچویشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ بس بار بار اس چکر میں ہیں۔ اچھا، اب اس سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ دو چوائسز ہیں۔ ایک چوائس یہ ہے کہ آپ اس کا برا مانیں، سچویشن ایکسیپٹ نہ کریں، اور یہی اب 8 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے گزر گئے اور آپ سیٹ کی تلاش جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سیٹوں پہ تو لوگ خراٹے لے رہے ہیں اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور آپ کی گود میں چھوٹا سا بچہ بھی ہے، آپ کو اس کو بٹھانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی، آپ بہت مشکل میں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ سچویشن ہے، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا بھی میرے پاس 2 چھوٹے چھوٹے ہینڈ بیگز ہیں، ایک کے اوپر میں نے اس کو لمبا کر کے بچھا دیا، یہ میرے بچے کا بیڈ بن گیا، دوسرا جو ہے میرے بچے کا تکیہ بن گیا، بچے کو بھی میں نے لٹا دیا، زمین پر ہی بٹھا دیا اور میں بھی خود ہی زمین پہ بیٹھ گیا کسی کارنر میں۔ لیکن اب ایک سوال ہے کہ میں زمین پہ کیسے بیٹھوں؟ یہ جو فلور ہے یہ کلینلینس کے اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے جس سٹینڈرڈ پہ، یعنی جس فلور پہ میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں اس فلور کے کلینلینس کا سٹینڈرڈ ایک خاص سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، مطلب I can't sit on this floor۔ ایسے مطلب یہ اس سے زیادہ صاف تو میرے واش روم کا فلور ہے، اس پہ میں کیسے بیٹھوں؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنے فلیکسیبل ہیں،
پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنا اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سچویشن میں کیا کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. واٹ کین بی ڈن، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے واٹ کین ناٹ بی ڈن کی بجائے واٹ کین بی ڈن پر فوکس کرتے ہیں، یا واٹ یعنی کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں یا کیا نہیں ہو سکتا وہ دیکھتے ہیں. تیسری بات یہ کہ فلیکسیبلٹی آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. اب فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے گھر کے کلینلینس اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کریں، آپ سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چند گھنٹوں کا اسٹے ہے اس میں کلینلینس کے وہ اسٹینڈرڈ اویلیبل نہیں ہو سکتے، تو بیئر ود اٹ. آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا یہ چوائس ہے، یہ دونوں چوائسز ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ 8 گھنٹے جیسے تیسے گزر گئے. 8 گھنٹے گزرنے کے بعد اب آپ اپنی سیٹ کی طرف، اب آپ نے کہا اب ہم اپنے جہاز میں جائیں گے اور اب ہم فائنل ڈیسٹینیشن پہ ہماری جو ایک اگلی فلائٹ ہے، اور وہ اگلی فلائٹ بہت لمبی ہے، وہ 10 آورز کی یا 9 آورز کی فلائٹ ہے سپوز. اب آپ اس جہاز کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہی آپ چلنا شروع ہوتے ہیں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ جن کو پیسنجر لاؤنج میں پراپر سیٹ نہیں ملی تھی ان سب کو بزنس کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا. اور ہمارے پاس، ہم نے کیمراز سے دیکھ لیا تھا، تو پیسنجر فلاں جن کا بورڈنگ پاس یہ ہے، جن کا بورڈنگ پاس یہ ہے، ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ کس کس کو پیسنجر لاؤنج میں پراپر سیٹ نہیں ملی تھی، ان سب کو ہم نے پروموٹ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور تمام وہ لوگ جو پیسنجر لاؤنج میں خراٹے لے کے سو رہے تھے، ان کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ان کو جہاز میں ایک اسٹول ملے گا جس پہ بیٹھنا ہوگا. پراپر سیٹس جہاز میں نہیں ہے، ایک ایمرجنسی سچویشن ہو گئی ہے، وی ہیو ویری فیو سیٹس، تو یو ول بی، مطلب آپ کو یہ والی مشکل ہوگی. یہ ہمیں جیسے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے جو مشکل بھی آپ کی لائف میں ہے، آپ اس بات کا یقین کر لیجئے اس کا کمپنسیشن پیکج آپ کی زندگی میں اتارا جا چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مشکل آپ کی زندگی میں آئی ہے اس کے اگینسٹ کوئی سہولت فیوچر میں آپ کو دی جائے گی، بعد میں دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. اسی دنیا میں، اسی زندگی میں، فار ایوری ہارڈ شپ یو ہیو بین کمپنسیٹڈ ڈیولی، رائٹلی، ٹائملی. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ باقی لوگوں نے جو مشکل اٹھائی اس کا تو انہیں کچھ نہ کچھ کمپنسیشن مل گیا، مجھے کب ملے گا؟ تو آپ کا کمپنسیشن جس ذات نے دینا ہے نا وہ دے دیتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر بہت کمزور ہوتی ہے. کمزور نظر کسے کہتے ہیں؟ جو خیر پہچان نہ سکے، جو خوبصورتی کو دیکھ نہ سکے، جو شارٹ سائٹڈ ہو، عیب دیکھتی ہو خیر نہ دیکھتی ہو، خرابی تو دیکھتی ہو خیر نہ دیکھتی ہو. اس کو ہم کہیں گے کہ نظر کمزور ہے. تو اللہ ہماری نظریں ٹھیک کر دے. تو جو مشکل بھی ہماری زندگی میں آتی ہے اس کا کمپنسیشن ہماری زندگی میں پہلے ہی اتارا جا چکا ہے. وہ قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے، سب کو یاد ہی ہوگی، سورہ علم نشرح کے اندر جو ہے ان مع العسر یسرا. اس میں بڑی اہم بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے، اور یہ 2 دفعہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اوکے ابھی بیئر ود اٹ، 2-3 سال تم مشکل میں رہو گے اس کے بعد آسانی شروع ہوگی، یہ نہیں کہا گیا. مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تمہیں جو مشکل ملی ہوئی ہے اسی کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ آسانی بھی تمہیں ملی ہوئی ہے. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تمہاری نظر کمزور ہے، تمہیں مشکل نظر آتی ہے، تمہیں خیر نظر نہیں آتا. تمہیں اس مشکل کے اگینسٹ جو آسانیاں تمہاری زندگی میں، جن آسانیوں کو تم انجوائے کر رہے ہو اپنی لائف میں، تم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. تھوڑی سی مشکل تمہیں آتی ہے تو تم شور مچاتے ہو. یہ ہمارا حال ہے، اس حال سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک انالوجی جو میں ایئرپورٹ والی شیئر کرتا ہوں. ایک اور اگزامپل ہے، وہ بھی بہت کچھ انشاءاللہ ہمیں سمجھائے گی. یہ مثال کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ سب نے کبھی اپنی لائف میں کسی ایگزامینیشن ہال میں کوئی ایگزامینیشن پیپر، کوئی ایگزام دینے کا موقع ملا ہے؟ کبھی نہ کبھی ہر ایک کو. یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں کبھی نہ کبھی لائف میں
آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ٹیسٹ ہو رہا تھا, کوئی ایگزام ہو رہا تھا, بہت سارے لوگ تھے, آپ بھی ایک آدمی تھے اور آپ ایگزام دے رہے تھے. ہوا ایسا؟ سب کے ساتھ ہوا ہے, یہ کبھی نہ کبھی ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ایگزام. انسانوں کا ایگزام لینے کی جو ضد ہے, اللہ کرے ختم کرے, اور دنیا ایسی ہو کہ صرف اللہ ہی نے جو ایگزام ہمارے لینے ہیں صرف وہی ہماری لائف میں ہو. یہ جو انسانوں کو جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہم ایک دوسرے کے ایگزامز لیتے ہیں, اللہ کرے کہ یہ تماشا بند ہو. یہ جو دوسری اگزامپل ہے وہ یہ ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. جو دوسری اگزامپل ہے وہ یہ ہے. فرض کیجئے کہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ ایگزام دینے گئے ہیں, اور یہ 3 آورس کا یا 2.5 3 گھنٹے کا امتحان ہے, اور آپ اس ایگزامینیشن ہال میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑا ہال ہے, اور آپ اس ایگزام میں آپ کی ایک پرٹیکولر سیٹ ہے, آپ کا ایک سیٹ نمبر ہے, آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, اور جیسے ہی آپ وہاں بیٹھتے ہیں اور پھر سب کو ایگزامینیشن پیپر ملتا ہے, آپ جب اس امتحانی ہال میں, امتحان گاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں اپنی کرسی پر, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کرسی میں ایک کیل نکلی ہوئی ہے, نیل نکلی ہوئی ہے. تو آپ ایگزام دینے آئے ہیں, 3 گھنٹے کا امتحان ہے, اس میں کرسی پہ کیل نکلی ہوئی ہے, آپ وہاں جا کے بیٹھے اور آپ نے محسوس کیا ارے یہاں تو کیل ہے, اور اتنے ہی دیر میں ابھی آپ کو یہ پتہ ہی لگا ہے کہ کیل ہے, ایگزامینیشن پیپر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اب آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. چوائس نمبر 1, اس کیل کو بہت مائنڈ کریں, اس کا برا مانیں, اور آپ اس بات پہ ناراض ہوں, اور پھر اس کیل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اور پھر باقی لوگوں کو دیکھیں کہ اچھا کسی کی کرسی میں بھی کوئی کیل نہیں ہے, میں ہی رہ گیا تھا, میری قسمت ایسی تھی, مجھے ہی کیل والی کرسی ملی, یہ دیکھو کیسے مزے سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, دیکھو وہ کیسے, وہ تو کرسی کو راک کر رہا ہے, جھول بھی رہا ہے مزے سے, میں تو جھولوں گا تو زخمی ہو جاؤں گا, میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا صحیح سے. تو اب آپ کو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے, آپ دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو مائنڈ بھی کر رہے ہیں, اور پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ میں اس کیل کو ہی ٹھیک کر دیتا ہوں. اب آپ کیل سے لڑنے لگ گئے, کیل نکال رہے ہیں, کیل صحیح کر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ 40 منٹس گزر گئے ہیں اور ابھی تک کیل اپنی جگہ پر ہے, سارا ٹائم کیل سے ہی لڑنے میں نکل جائے گا, اور کیل پھر بھی اپنی جگہ پہ رہے گی, بڑی پکی ڈھیٹ کیل ہے, اور کیل کا کچھ بھی نہیں ہوا, اور ایک ٹائم سارا کیل میں کنزیوم ہو گیا. آخری میں کچھ 10-20 منٹ ملے, آپ نے جلدی سے ایگزام کا پیپر دیکھا, اور پھر آپ نے کہا میرا ایگزامینیشن پیپر اس لیے خراب ہوا اس لیے کہ یہ کیل تھی نا میری, اٹ واز ناٹ فیئر, میرے ساتھ بہت انفیئر ہوا, میرے ساتھ یہ فیئر ٹیسٹنگ ہے ہی نہیں, مجھے ایک ایسی کیل ملی, ایک ایسی کرسی ملی جس میں کیل تھی, تو یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے کیل دیکھا, آپ کو پتہ لگا, آپ نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کیا, آپ نے کہا کہ اچھا اس کرسی پہ ایسے نہیں بیٹھنا ہے, تھوڑا سا ایسے ہو کے بیٹھنا ہے, اور تھوڑا سا ایسے ہو کے بیٹھنے میں کیل مجھے نہیں چبھے گی انشاءاللہ. اور اب آپ کے ہاتھ میں ایگزامینیشن پیپر آیا, آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا شروع کیا, پیپر کام کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سالو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ان انٹینشنلی, لاشعوری طور پر آپ اس کیل کے قریب پہنچ گئے, آپ کو پتہ نہیں چلا, اور وہ کیل آپ کو چبھ گئی. آپ نے کیل کو بلیم نہیں کیا, آپ نے کہا اوہو میری غلطی ہے, میں کیوں کیل کے پاس آ گیا, مجھے تو کیل سے ہٹ کے بیٹھنا تھا, اور آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو پرانی پوزیشن پہ لے کر گئے, اور آپ اپنا پیپر سالو کرتے رہے. 1-2 دفعہ اور ایسا ہوا, کبھی کیل آپ کو بے خیالی میں ان انٹینشنلی, لاشعوری طور پر کیل چبھ گئی, لیکن کیل کا چبھنا بھی آپ نے, کیل کی پریزنس تو دور کی بات ہے, کیل کا چبھنا بھی آپ نے مائنڈ نہیں کیا, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا اوہو مجھے بھی کیا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد کیل کے منہ لگ جاتا ہوں, کیل کے پاس آ جاتا ہوں. یہ نیل یعنی پریزنس آف نیل آپ کی نظر میں پرابلم نہیں ہے, آپ کی نظر میں پرابلم یہ ہے کہ آئی نیڈ ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. تو آپ اور یہ شارپ نیل کو ایگزسٹ کرتے رہے. 3 گھنٹے گزر گئے, آپ اپنا ایگزام دے دیا آپ نے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپشن 2 ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلا والا کام کریں گے یا آپ دوسرا والا کام کریں گے؟ چوائس از یورس. 3 گھنٹے پورے ہونے کے بعد ایگزامینیشن ختم ہوا. اب ایک اناؤنسمنٹ ہوئی, اور اناؤنسمنٹ یہ ہوئی, آپ کا نام پکارا گیا, اور آپ کو کہا گیا
کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ نے کہا بھئی آپ نے تو ابھی میرا پیپر ہی چیک نہیں کیا. تو آواز آئی کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیپر آپ کا ایگزام ہے. آپ کا ایگزام تو وہ کرسی تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے. ہم نے آپ کو دیکھ لیا. واٹ ڈڈ یو ڈو ود دا نیل اینڈ ود دا کرسی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے آپ کو دیکھ لیا کہ جو کرسی امتحان ہم نے لینا تھا، یہ کرسی ہم نے آپ کے لیے سیٹ کی تھی، ہم نے چوز کی تھی، کہ ہم نے یہ چوز کیا تھا، یہ ہمارے پارٹ آف پلان یہ ہمارا تھا کہ آپ کو ایسی کرسی پہ بٹھایا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ واٹ ڈو یو ڈو ود دس کرسی. آپ اس کرسی اور اس کیل کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا. آپ نے اس کا برا نہیں مانا، آپ نے ہمارے فیصلے کو قبول کر لیا، امتحان سمجھ کر قبول کر لیا. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، جب زندگی میں آنے والی مشکلات کو ہم ایک امتحان سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، ان کا برا نہیں مانتے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو زندگی بامعنی ہو جاتی ہے. تو یہ جو دو ایگزامپلز میں نے دی ہیں، ایک ایئرپورٹ کی، ایک امتحان گاہ میں کرسی اور اس کی کیل کی، ان دونوں ایگزامپلز کو ذرا لکھ لیں، اس کو یا اس کے اہم پوائنٹس، یا اس کو جیسے اس کو سوچئے گا، بعد میں بھی سوچئے گا. ہماری زندگی میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کیل سے لڑتے رہتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا. وہ جو دوسرا آپشن تھا نا، اس میں اس بندے نے جب کیل دیکھی نا، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر اس نے کیل کی پریزنس کو مائنڈ کیوں نہیں کیا. ایک بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا میں یہاں آیا کیوں ہوں. میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ میں یہاں جس کام کے لیے آیا ہوں میں وہ کروں نا. میرے پاس ٹائم ہی کہاں ہے کیل کی پریزنس کو فیل کرنے، اس سے لڑنے، اس سے الجھنے، اس کو مائنڈ کرنے کا میرے پاس ٹائم ہی کہاں ہے. کیا میں اپنی ساری انرجی اور ٹائم اس کیل کی پریزنس کو فیل کرنے، اس کو مائنڈ کرنے، اس سے الجھنے، اس سے لڑنے میں لگا دوں گا، یا میں وہ کروں گا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. میں یہاں آیا ہوں. لائف امتحان گاہ ہے، زندگی دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان میں ہم میں سے ہر ایک کو کسی پوزیشن پہ، کسی سچویشن میں پلیس کیا گیا ہے. وہ جو سچویشن جس میں آپ پلیس کیے گئے ہیں وہ آپ کی کرسی ہے، اور اس کرسی میں ہر ایک کی کرسی میں کوئی کیل لگی ہوئی ہے. آپ کو آپ کی والی کرسی کی کیل کا پتہ ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسرے کی کرسی میں بھی کیل ہے. وہ آپ کو کیسے بتائے کہ میری کیل کہاں پر ہے؟ ہر ایک کی کرسی میں کہیں نہ کہیں کوئی کیل ہے، اور جس نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اسے پتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس کیل کے ساتھ کرتا کیا ہے. تو کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں. اس امتحان، ہمارا اصل امتحان کیا ہے؟ ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ بس اگر ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، بڑا مقصد، بڑا کاز، اس کے ساتھ، یعنی اگر کسی کو کسی بڑے کاز سے محبت ہو جائے، بڑے مقصد سے محبت ہو جائے، چھوٹی موٹی تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی تکلیفوں کا احساس پتہ نہیں چلتا. اللہ کرے کہ ہمارے غم جو ہے نا، وہ کوئی بڑے غم ہوں، چھوٹے غم نہ ہوں. غم فری لائف کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، غم فری لائف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. غم ہوتا ہے، بس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غم جو ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، وہ غم جو آپ کو مار ڈالتا ہے، وہ غم جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ غم علم کی کمی کی وجہ سے ملتا ہے. قرآن کے اندر ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے. مطلب ہدایت، یعنی اگر اللہ آپ کی ہدایت دے گا نا تو آپ کی زندگی میں غم اور پریشانی ختم ہو جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غم بھی آپ کو غمناک نہیں کرے گا، وہ غم بھی آپ کی انرجی کو ڈرین نہیں کرے گا، وہ غم آپ کو ڈیویٹ نہیں کرے گا. کوئی ایسا غم دے جس کے لیے گھلنے میں آدمی کو خوشی ہو، جس کے اندر کھپنے میں آدمی کو خوشی ہو، کوئی بڑا کاز ہو، کوئی ورتھ وائل کاز ہو. ابھی تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کھانا کھانے کے لیے 2-2 گھنٹے ٹریول کرتے ہیں.
انہوں نے سوچا کہ فلاں جگہ پہ جا کے آج کھانا کھائیں گے، اور یہ 2 گھنٹے تو میں بہت ڈیسنٹ سا ٹائم بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کے لیے تھاؤزنڈز آف روپیز جو ہے وہ، اور اگر ایک پارٹی کر رہے ہیں تو لاکھوں روپے، وہ مطلب یار تم اتنا کیوں تھک رہے ہو، کس چیز کے لیے بھاگ رہے ہو؟ مجھے کھانا کھانا ہے، وہاں کا جو وہ ہے نا باربیکیو، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو مطلب وہ زندگی کی جدوجہد جو ہے نا، وہ ہم کہیں کہ ٹیسٹ ڈریون لائف، یعنی اسٹرگل آف لائف از اٹس آل فار ٹو پلیز دا ٹیسٹ بڈس۔ یہ بھی ایک کاز ہے نا، یہ بھی بہت چھوٹا سا کاز ہے۔ تو جب کاز چھوٹا رہ جائے نا، اگر کاز چھوٹا ہے، میٹیریلسٹک ہے، اپنی لائف تک محدود ہے، تو زندگی کھوکھلی ہے۔ اور اگر کاز بڑا ہے اور اپنی لائف کے بیونڈ ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی جس کو امت کا درد محسوس ہوتا ہے، لیکن اپنے حصے کا کام بھی سمجھ آتا ہے، نا امید بھی نہیں ہوتا، اپنے حصے کا کام کرتا ہے، اس کی انرجی ڈرین نہیں ہوگی انشاءاللہ، وہ لگا رہے گا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے نا بہت چھوٹے چھوٹے سے، مطلب بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے، یعنی جوتے کی محبت میں، کپڑے کی محبت میں، پیسوں کی محبت میں، چیزوں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ تو مطلب کوئی ورتھ وائل کاز ہی نہیں ہے، کوئی ورتھ وائل غم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں کوئی ورتھ وائل غم عطا کرے جو ہمیں بڑا کر دے، جو ہمیں چھوٹی موٹی چیزوں کی تکلیف سے بے نیاز کر دے۔ ایک دو باتیں اور میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جو بھی ہارڈشپس ہماری لائف میں آئی ہیں، ہم ان آزمائشوں میں پورے اتریں۔ تو ایک مشورہ میں اور دوں گا